یہ سجدے میں جانے کا طریقہ. پھر 2 سجدوں کے درمیان یہ ساتھی نے ذکر کرنا ہو تو ذرا نعرہ لگانا ہو تو اونچی آواز سے لگا لیں، سب تکبیر کہیں گے. اگر نعرہ لگانا ہو تو لگائیں، تو وہ نعرہ اس طرح لگاؤ تو خیبر گونج جائے. تو جنہوں نے نعرہ لگانا ہے ذرا یہاں آ کر مائک پر لگا لیں. کہتے ہیں اسٹیج سے نعرہ لگے گا، نعرہ اسٹیج سے لگے گا. تو جس نے نعرہ لگانا ہے یہاں تشریف لائے، مائک دے دے تو نعرہ لگا لیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، نیچے جو ہے وہ ڈوڈو ہو رہا ہے. تو یہ میں نماز کا طریقہ بیان کر رہا ہوں، نیچے جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، آمین کہہ دو. ہاں، اور مجھے اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین کہہ دو. اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سننے کی توفیق نصیب فرما لے، آمین کہہ دو. ہاں، یہ طریقہ ہے. پڑھنے پڑھانے کا بھی طریقہ ہے، سیکھنے سکھانے کا. اب جب بات آ گئی تو کہہ ہی دیتا ہوں. وہ پنڈی کے ایک بہت بڑے عالم ہے مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، جن کا بازو معذور ہے، آپ نے دیکھا ہو. فرماتے ہیں کہ میرے ایک نمازی نے مجھ سے پوچھا کہ استاد جی ہم یہاں آپ کہاں سے، پتہ نہیں اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، اور باہر سے طالب علم آتے ہیں 8-10 سال میں وہ عالم بن کے چلے جاتے ہیں. ہم 20 سال سے 30 سال سے ہیں اور ہم عالم نہیں بن رہے، ہم تو آپ کا درس سن رہے ہیں. معذرت میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت معذرت، میں ادھر سے لے کر یہاں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں صرف وہی نقل کر رہا ہوں. پھر بھی کسی کو تکلیف ہو جائے ایک دفعہ پھر معذرت. تو فرمایا کہ میں نے کہا کہ تم ادب نہیں کرتے، بے ادب ہو. طالب علم ادب کرتے. اس کو یہ بات بری لگی، اس کو یہ بات تھوڑی سی بری، میں بتایا نہیں لیکن محسوس کر لیا. اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی تو میرے دائیں سائڈ پر وہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں سائڈ پر طالب علم ہے. تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ ساتھی آگے ہوتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں. تو تسبیحات کرنے کے لیے دیکھا تو طالب علم پیچھے ہو گیا، وہ کہتے ہیں میرے آگے ہو گیا. میں نے کہا یہی بے ادبی ہے تمہاری. وہ طالب علم دیکھ وہ پیچھے ہو رہا ہے اور تم آگے بڑھ رہے ہو. تو بیان سننے کا بھی ادب ہے، خاموشی سے سننا چاہیے. الدین کلہ ادب، دین تو سراپا ادب کا نام. خیر، اور آخری بات، بالکل آخری، ترمذی شریف کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ مثنی، نماز تو 2 رکعتیں پڑھنے کی ہے اصل چیز. اس سے بات کا فرمایا کہ تخشع و تخضع و تمسکن، نماز تو سراپا خضوع اور مسکنت والی ہے، عاجزی والی نماز. اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم تقنع یدیک، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ کو اٹھا لیا، اور مستقبلا ببطونہما وجہک، ہاتھوں کے یہ حصے چہرے کی طرف ہو. اور اس کے بعد یا رب اللہ سے مانگو. آگے حضور نے فرمایا فمن لم یفعل ذلک، جو ایسا نہیں کرتا، خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتا، یا عاجزی سے نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھ لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں اٹھ کے بھاگ کے چلا گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فہو کذا و کذا. اور دوسری روایت میں ہے فہو خداج، یہ نماز ناقص ہے. نماز پڑھ لی تھی، سب سے قبول ہونے والی دعا حضور نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی. یہ الگ بات ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنی دعا مانگیں، ٹھیک ہے، میں اپنی مانگوں گا، اور کبھی کبھی اجتماعی دعا بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں کبھی کبھی، لیکن اصل دعا مانگ کے تو جائیں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میری دعا کے ساتھ دعا نہیں مانگتا، اپنی تو مانگ کے جا، اپنی تو تسبیحات پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ کے جا. اگر ایسا کریں گے تو نماز مقبول شمار ہوگی، ورنہ وہ نماز ناقص ہوگی. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے، ڈنگ سے، حضور کے طریقے کے مطابق نماز کی توفیق نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.